والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا پروگرام چل رہا ہے۔ پورا قرآن ہی آپ کے دل مبارک پر نازل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عفیفہ کائنات طاہرہ مطہرہ، آپ سے پوچھا ایک شخص نے آ کر کہ اماں جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو آپ نے آگے سے پوچھا کہ کیا قرآن نہیں پڑھا کبھی تم نے؟ کہا پڑھا ہے۔ تو فرمایا آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، قرآن اور آپ۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن اور دوسری میرے فرمان، میری سنت۔ اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو پکڑ لیں۔ امت کا جتنا اختلاف ہے وہ اسی سے دور ہوئے گا، اسی قرآن کے ساتھ اور آپ کے صحیح فرمان پڑھانے پر دور ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن، الحمدللہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان، اس کے بعد صحابہ کا اجماع۔ اس پر ہمارا دین کھڑا ہے پورے کا پورا۔ اگر اس کو ہم کہیں بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعنت ہو یہود پر، اسی طرح نصارہ پر، کہ یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوں یہ لوگ۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے 195 تک اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک یہ قرآن نازل کردہ ہے تمام جہانوں کے پالن ہار، خالق مالک کی طرف سے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اس کی طرف سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، اور یہ نازل کیا گیا ہے روح الامین یعنی جبریل امین کے ذریعے سے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب مبارک پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والے بن جائیں۔ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں، واضح عربی زبان میں، بڑی خوبصورت اور واضح صاف عربی زبان۔ قرآن کا نزول جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی کیا گیا آپ کے قلب مبارک پر، اس لیے تاکہ آپ پورے جہان والوں کو خبردار کر دیں۔ اور کس زبان میں ہے؟ یہ قرآن پاک عربی، واضح عربی زبان میں ہے۔ الحمدللہ پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ قرآن سے اگر ہمیں اپنا تعلق بنانا ہے تو قرآنی عربی، قرآنک عربک جو ہے وہ بڑی آسان ہے۔ اور الحمدللہ بہت ساری جگہ پہ آپ نے یہ بات پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی کہ قرآن کے تقریباً جو ہماری اردو لینگویج ہے اس کے جتنے بھی لفظ ہیں وہ تقریباً قرآن کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پر حمد تعریف کے لیے ہے، اسی طرح الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب کا لفظ ہمارا بولا جاتا ہے، ذالک کا اشارہ ہے، ذالکہ اور تل کا، یہ اور وہ کے لیے۔ اسی طرح خدل ہدایت کا لفظ ہے ہا دال یا۔
للمتقین، تقوی جو ہے وہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لفظ ہیں، تو بہرحال اس لیے تھوڑی سی تمہید باندھی کہ ہم سب کو چاہیے، مجھے اور آپ کو سب کو چاہیے کہ اتنی عربی ضرور سیکھ لیں، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ سیکھو عربی، کہ یہ تمہارے دین میں سے ہے، تمہارے دین کا حصہ ہے۔ تو اللہ کرے، کیونکہ یہ قرآن براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا ہے، اور یہ دلوں کی دنیا بدلنے والا قرآن ہے، ہدی للناس بھی ہے، شفا بھی ہے اس میں، اور یہ دلوں کو بدلنے والا ہے، دلوں کی دنیا بدلنے والا یہ کلام ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 ہے، آیت 58 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، دل گزار کرنے والی نصیحت آ چکی ہے، دلوں کو نرم کرنے والی، اور اس میں شفا ہے تمہارے سینوں کے اندر جتنے مرض ہیں، دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان کی شفا ہے۔ وحی کا طریقہ، کیسے وحی نازل ہوتی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سورہ شورا کی آیت نمبر 51 لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کے لیے نہیں تھا کہ وہ اللہ سے براہ راست کلام کرے، الا وحیًا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسلا رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یا کوئی فرشتہ اس کی طرف فرستادہ فرشتہ بھیجا جاتا جو وحی کرتا جو اللہ چاہتے، اللہ کے حکم سے وحی۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ بڑا بلند ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ ایک تو کلام براہ راست نہیں ہو سکتا الا وحیًا او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اس دنیا میں جتنا بھی ہم نے قرآن پڑھا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام ہوئے، کلیم اللہ کہلاتے ہیں، لیکن آپ نے ایک مرتبہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی، اتنا خوبصورت کلام سن کے دل میں چاہا کہ اللہ میں تیری ایک جھلک دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ خواہش کی تو اللہ نے کہا موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ ہاں مشاہدہ کروا دیا، کہا وہ سامنے پہاڑ ہے، دور پہاڑ کی طرف، کہا کہ اس کی طرف دیکھو، میں اس پر صرف اپنی ایک تجلی ڈالوں گا، ایک جھلک جو سیکنڈ کی ہوتی ہے، سیکنڈ کے بھی کچھ حصے کی، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے ضرور دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے ڈالی اس پر تجلی، اللہ اکبر، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کی ایک جھلک سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر رسول، بڑے وجاہت والے، بڑے بہادر، بڑے قوی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے جو کلام کیا وہ پردے کے پیچھے سے کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سنتے تھے، دیکھنے کی خواہش کے بعد کیا ہوا، فوراً پھر اٹھے، جب بے ہوش ہو کر اٹھے تو فرمایا اللہ میں سب سے پہلے تیری طرف پلٹتا ہوں، میں سب سے پہلے، اور آئندہ ایسا کوئی بھی سوال نہ کیا۔ یا اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی طرف فرستادہ بھیجا جائے، یعنی رسول بھیجا جائے، یعنی جبریل امین علیہ السلام، وہ وہی لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو یہ طریقہ ہے۔ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ ایک تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ جب آپ کو خواب بھی آ جاتا، سچے خواب آنے شروع ہوئے وحی سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتے وقت کبھی کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور یہ وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق ہوتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ میں اس فرشتے کی طرف سے نازل شدہ وحی محفوظ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ
انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے، بس اس نے جو کہا ہوتا ہے وہ میں یاد کر لیتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو اتنی سخت ہوتی کہ سخت سردیوں کے دنوں میں آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہوتے۔ کیوں کیا گیا یہ قرآن آپ کی طرف نازل؟ اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں کہ آپ بتائیں کیوں کیا گیا؟ آپ خود فرما رہے ہیں کہ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل فرمایا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم سب کو خبردار کر دوں، اور اب جس تک یہ قرآن پہنچے گا وہ سب یہی فریضہ ادا کریں گے۔ آج اس امت مسلمہ پر یہ فریضہ ہے، بلغوا انی ولو آیتن، آپ نے فرمایا کہ ایک آیت بھی آتی تو پہنچاؤ، پھر اس قرآن کو کھول کر بیان کرنا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں پڑھیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو، اس خدا کو جو ہم نے واضح کیا ہے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، یہاں تک کہ وہ واپس نہ آئے، توبہ نہ کر لے، اپنی اصلاح نہ کر دے، اور پھر کھول کر پہنچانا شروع نہ کر دے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 175 یا غالباً 176 میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت دنیا کی حاصل کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں سے نہ اللہ کلام کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا۔ بڑی سخت وعید ہے میرے اور آپ کے لیے، اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 92 میں آتا ہے وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کتاب بڑی خیر کثیر والی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اس ذات کی طرف سے جو خود جس کے ہاتھوں میں تمام بادشاہت ہیں، جو خود بھی بڑی خیر کثیر والی ہے، اس نے اس کتاب کو جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، یسمع کلام اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 6-7 میں آتا ہے کہ اللہ کا کلام سن لیں، تو اس نے اس مبارک اور خیر کثیر والی کتاب کو نازل کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، اور کس لیے آئی ہے؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ بستیوں کی ماں یعنی مکہ والوں کو خبردار کر دیا جائے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے گرد گرد، اب مکہ کعبہ کے گرد دائرہ بناتے رہیں، سینٹر پوائنٹ ہے یہ، اب اس کے گرد دائرے لگاتے رہیں جیسے نماز میں لگے ہوتے ہیں حرم بیت اللہ کے باہر، پوری دنیا کے لیے یہ ہے اب۔ وَمَن بَلَغَ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر اور اس کے حق ادا کرنے میں، کہ اس کے حق ہے، کیا حق ہے۔ عربی سیکھی جائے اتنی کہ اس کو صحیح تلفظ میں پڑھا جائے، اور اتنی عربی سیکھی جائے کہ یہ براہ راست ہمیں سمجھ میں آئے، اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کس لیے ہے؟ ہدایت کے لیے۔ ان ھذا القرآن، اللہ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کہ بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تمہیں بالکل سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ اب آپ لوگوں میں تبلیغ کریں، اللہ کی اس دعوت کو، اللہ کے اس تعارف کو لوگوں کے ساتھ کروائیں۔ کو انفسکم و اہلکم نارا، اللہ فرما رہے ہیں بچائیں، سب کے لیے ہے، میرے ایمان والوں سے خطاب ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ سورہ شعراء میں آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے کنبے قبیلے والوں کو خبردار کریں۔
قرابت داروں میں آپ نے تبلیغ شروع کی، آپ نے سب سے پہلے قرابت داروں میں جو اپنے قریبی رشتہ دار تھے ان میں تبلیغ شروع کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو گھر والوں میں تبلیغ کی، اس کا ذکر انشاءاللہ کرتے ہیں ہم، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو، اپنے کنبے قبیلے والوں کو خبردار کریں۔ دیکھیں، آپ نے جو تبلیغ کی اس پر سب سے پہلے گھر سے شروع کی، اور آپ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا صدیقہ وہ تھی۔ انہوں نے تصدیق کی آپ کی اور آپ پر ایمان لے آئیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کی کفالت میں تھے، تو وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ کا غلام جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کے بعد ان کے غلام تھے، وہ آپ کو دے دیے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق ایمان لانے کے بعد اپنے تک رکھ لیا، بلکہ ابو بکر صدیق نے اس تبلیغ کو جاری رکھا۔ اور جو عشرہ مبشرہ میں زیادہ صحابہ ہیں، جن میں عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اللہ اکبر ہاتھوں پر ایمان لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آئے۔ یہ سب وہ ہیں جن پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محنت کی۔ دیکھیں، مسئلہ یہی ہے کہ اللہ ہم سے بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیسے کہ آیت پڑھی تھی، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا، لِأُنذِرَکُم بِہِ وَمَن بَلَغَ، کہ میں ڈراؤں، لوگوں کو خبردار کروں، اور جن تک یہ پہنچے گا آگے ان کا بھی یہ کام ہے کہ اس قرآن کے ذریعے انصار کریں۔ کیونکہ کہا گیا کنبے قبیلوں کو خبردار کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت کی؟ آپ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ دعوت میں رشتہ داروں کو، اپنے سب بنی ہاشم کو، بنی عبد المطلب کو اکٹھا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اللہ کا تعارف کروانے کے بعد، آپ نے فرمایا کہ میں تم سب کی طرف، یعنی عرب کی طرف خصوصی طور پر، اور پوری دنیا کی طرف عمومی طور پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور تم جس طرح روز سوتے ہو، ایک دن اسی طرح تم مر جاؤ گے، اور جس طرح اٹھتے ہو پھر تمہیں اسی طرح اٹھایا جائے گا، پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور جس کے برے ہوں گے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور کہا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، فلاح پا جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ ابو لہب نے کہا، کیونکہ چچا تھا آپ کا،
کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، اگر نہیں تو یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا، کیونکہ ہم سارے قبیلوں کی دشمنی نہیں لے سکتے۔ لیکن ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، تجھے جو حکم ملا ہے تو کر، میں تیرے لیے مددگار ثابت ہوں گا، لیکن ابھی میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑوں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، آپ کو کہا گیا کہ اب تمام قبائل کو بھی خبردار کرے۔ کنبہ اور قبیلہ کنبہ تو ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تھا۔ اور یہ قرآن جو ہے آپ پر جو نازل ہوا تھا، یہ تبلیغ اور بلاغ کا سب سے بڑا ذریعہ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52، ھذا بلاغ للناس، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا پیغام جس نے بھی تبلیغ کرنی ہے اس کے ذریعے کرے، یہ پہنچانے والی کتاب ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تبلیغ کی جائے، لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ ان کا الہ اللہ صرف ایک واحد اللہ ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند جو ہے وہ نصیحت پکڑ لے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا گیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں پر کھول کھول کر بیان کریں۔ اللہ اکبر، کھول کھول کر اس کی تشریح لوگوں کے سامنے سمجھائیں اس کو کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44۔ اور تبلیغ کا کیا طریقہ آپ کو بتایا گیا، سورہ نحل کی آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں اللہ کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف، حکمت کے ساتھ، خوبصورت نصیحت کے ساتھ، خوبصورت نصیحت۔ اور اگر ان سے کوئی بحث تکرار بھی ہوتی ہے تو وہ بھی خوبصورت طریقے سے کرے، دلیل کے ساتھ بات کرے۔ ان ربک ہوا اعلم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کہ کون ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے یا بھٹکے گا۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت کا راستہ پکڑیں گے۔ پھر آپ سے کہا گیا سورہ قاف میں کہ فذکر بالقرآن، کہ آپ نصیحت کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے، من یخاف وعید، اس کو جو ڈرتا ہے آپ کے وعید پر، آپ کے وعید سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے آئے۔ رواج تو یہ تھا کہ جب بھی کوئی خطرہ ہوتا شہر کے لیے تو کوئی بھی شخص صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتا اور پھر وہاں جا کر اپنے کپڑے بھی اتار دیتا، یعنی کھلم کھلا ڈرانے کے لیے، اور پھر جا کر یا صبا صبا کی ندا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر گئے، لیکن آپ نے وہ پرانی جاہلیت والی جو چیز تھی اس کو نہیں کیا۔ ہاں، آپ نے یا صبا، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آپ شرم و حیا کا پے کر آپ نے جا کر صفا پر چڑھ کر صرف یہ ندا لگائی۔ پھر آپ نے ایک ایک قبیلے کو پکارا، یا بنی فہر، یا بنی عدی، ایک ایک کر کے آپ نے نام لیا۔ سب کے سب کٹھے ہو گئے۔ جو خود نہیں آ سکا اس نے اپنے کسی غلام ملازم کو بھیج دیا، کسی اور کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو کیا خطرہ، کیا مسئلہ ہونے والا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس وقت ذرائع ابلاغ کا وہ نظام نہیں تھا جو آج ہے۔ آج تو چلو ٹی وی، ریڈیو، یا اب تو ہے سوشل میڈیا، ہر چیز جو ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جتنا ذرائع ابلاغ عام ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی جھوٹ بھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہرحال وہاں کا جو رواج تھا آپ نے اس کے مطابق ایک بہت بڑے خطرے سے ان کو خبردار کرنا تھا۔ آپ صفحہ پر چڑھ گئے اور آپ نے جا کر وہاں پہ ندا دی۔ فرمایا کہ قریش کے لوگوں، کیونکہ یہ سب قریش تھے، فرمایا اگر میں کہوں کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا خطرہ ہے تمہارے لیے تو تم کیا کہو گے؟ فرمایا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں،
آپ اگر کہیں گے تو لازم ہوگا۔ فرمایا اس سے بھی بڑی خطرہ ہے، اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، اس کے بدلے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لو اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پا لو۔ کہا کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تفلحو، فلاح پا جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک ایک کو پکارا، اے عباس میرے چچا، ایمان لے آئے، یقین جانے میں قیامت والے دن آپ کے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ اے صفیہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئی، حضرت عباس بھی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، بعد میں ہوئے یہ ہجرت کے بعد۔ اسی طرح آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا ان کو پکارا کہ اے فاطمہ، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے عباس بچا لو اپنے آپ کو، میں تمہارے کل قیامت والے دن کام نہیں آ سکوں گا۔ بڑی محبت تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے، الحمدللہ۔ ایک ایک کو پکارا، ایک ایک رشتہ دار جن سے محبت تھی، حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی جان، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا، اور بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، بڑی زبردست پرسنالٹی، اللہ اکبر، بہت محبت کرتے تھے آپ ان سے۔ ان سب کو ایک ایک نام لے کر پکارا، اور پھر ابو لہب جو آپ کا چچا وہ وہاں موجود تھا، تو اس نے وہاں پر کہا کہ اے محمد، اللہ اکبر، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ تو اللہ نے پوری سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے کہا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے، یہ ہلاک ہوا، برباد ہو یہ ابو لہب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہیں آئے گا اس کا مال اور اس کی اولاد، اس کی ساری کمائی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ بہرحال آپ نے وہی پیغام دیا جو نوح علیہ السلام نے دیا، پہلے رسول، جیسے بات ہو چکی نوح علیہ السلام کے بارے میں، کالا یا قومی انی لکم نذیر مبین، کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، نعبد اللہ واتقوہ واطیعون، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، اسی کا تقوی، اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آپ پر سورہ قلم کی وحی جو ہے، جو پہلی 4 وحیوں میں سے ہے، وہ نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کیونکہ انہوں نے آپ کو دیوانہ کہا کہ ان پر کوئی جنون لاحق ہو گیا جو ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ اللہ فرمانے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے، نعمت سے ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو اجر ایسا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ یقیناً اخلاق کی بلند ترین مرتبے پر ہیں، آپ پر اخلاق کی تکمیل ہو گئی۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس آپ بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ فتنے میں پڑ گئے ہیں، اصل میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ فتنے میں کون ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو اپنے رب کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کون ہے جو بھٹکا ہوا ہے راستے سے، سیدھے راستے سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ تو آپ ان جھٹلانے والوں کی بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ انشاءاللہ اس پر قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہماری بات جاری رہے گی۔ اللہ کرے کہ ہمیں، اصل بات یہی ہے کہ ہم سب کی نجات اسی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عظیم کے ساتھ بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت۔ جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.